الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق قبل اس کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی ہے تاکہ پیچھے سے لوگ آگے آ جائیں، تھوڑا مجلس کا ماحول بن جائے. صلوات دیجیے محمد علیہ بیت محمد. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ یہ عزاداری جو ہم بپا کرتے ہیں، یہ دن مناتے ہیں، یہ شبیہیں تعزیہ علم اور دیگر شبیہیں برآمد کرتے ہیں، کیا کوئی قرآن سے ان کا جواز ہے؟ تو نہایت اہم موضوع ہے تاکہ لوگوں پر یہ آشکار ہو جائے کہ یہ رسم عزا نہیں بلکہ عزم عزا ہے. یہ ہم نے ایک عزم کیا ہوا ہے اور وہ عزم کربلا سے ہمیں ملا ہے اور قیامت تک اس عزم کو ہم نبھائیں گے. جیسے وہ ہے نا کہ جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی. اس لیے کم از کم جو مناتے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم جو منا رہے ہیں یہ عبادت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ وہ عزاداری پہ اعتراض نہیں کر رہے، وہ قرآن کی آیات پہ. اس لیے آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. بابا سے بلند صلوات بھیجیے محمد. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے جو قرآن پاک کی 3 صورتوں میں یعنی 3 سوروں میں من و عن اسی طرح اس کا ذکر ہے. سورہ صف، سورہ توبہ اور سورہ فتح یہ آیہ مجیدہ موجود ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ کے جس نے اپنے حبیب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟
تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرقون، اگرچہ مشرقین اسے پسند نہیں کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بعثت مصطفیٰ کا جو بنیادی ہدف ہے وہ ہدایت اور غلبہ دین ہے، انسانوں کو ہدایت حاصل ہو اور اس ہدایت کے راستے پر چل کر وہ غلبہ دین کی تحریک کا حصہ بنے اور اسلام غالب آئے۔ صلوات بھیجے محمد البیت۔ اب دیکھیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی جماعت کا غلبہ ہو، اس کی پارٹی کا غلبہ ہو، اس کے خاندان کا غلبہ ہو، اور یہی لڑائی کا باعث بھی ہے۔ سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ان کی پارٹی غالب آئے، حکومت اس کو ملے۔ خاندانوں میں یہی کشمکش ہے، ہر خاندان چاہتا ہے کہ ہم اوپر آئیں، ہمارا غلبہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیجئے۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ سیاسی جماعتیں، یہ سلسلے، یہ سارے بعد کے ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس تحریک کا حصہ بنے جس کے ذریعے دین غالب آئے گا؟ جو ہے نا، اس تحریک کا حصہ بنے جس تحریک کے ذریعے دین غالب آئے گا۔ اور اگر ہم اس تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بعثت مصطفیٰ کو سمجھ لیا ہے، اپنے نبی کی بعثت کا ہدف ہم نے جان لیا ہے، کیونکہ نبی کی بعثت کا ہدف جو قرآن نے بتایا وہ دین کا غلبہ تھا، وہ جو ہے نا کہ دین غالب آئے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کوئی ایسا دور مجھے بتائیے کہ جب دین غالب آیا ہو۔ رسالت مآب کے دور میں اگر دین غالب آ جاتا تو یہ جنگیں جو ہوئی ہیں یہ نہ ہوتی، اسلام کا سکہ، اسلام کا پرچم، اسلام کی بات، اسلام کا نعرہ، اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی۔ نبی کے دور میں نہیں ہوا۔ پھر ائمہ کے دور آئے، ہر معصوم کو شہید کیا گیا، کیونکہ آپ دین کے مرکز تھے، دین کا چہرہ تھے، دین کی شناخت تھے۔ لوگوں نے اس شناخت کو مٹانے کی کوشش کی تاکہ دین غالب نہ آئے۔ توجہ ہے نا؟ تو پھر کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو کربلا میں بھی دین فکری اعتبار سے غالب آیا ہے، لیکن عملاً غالب نہیں آیا۔ فکری اعتبار سے اس طرح غالب آیا ہے کہ امام حسین نے یہ باور کرا دیا لوگوں کو کہ اسلام کے اصول، اسلام کا طریقہ، اسلام کا آئین، اسلام کی حیثیت، اسلام کے مقاصد بلند تر ہیں، اعلیٰ تر ہیں، عظیم تر ہیں۔ یہ امام حسین نے بتا دیا۔ تو فکری اعتبار سے دین غالب آ گیا، لیکن عملاً تو وہاں بھی غالب نہیں آیا، ورنہ اتنے شہادتیں، اتنے جنازے، خود امام حسین کو شہید کر دیا گیا، دین غالب نہیں آیا۔ اب میں آپ سب مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، قرآن 3 سوروں میں، سورہ فتح، سورہ توبہ اور سورہ صاف میں بالکل واضح یہی آیت موجود ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ کے جس نے اپنے حبیب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرقون، اگرچہ مشرقین اسے پسند نہیں کریں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دین غالب تو نہیں آیا، اب کیا ہم دین کو غالب کر سکتے ہیں؟ کتنے مسلمان ممالک ہیں کیا دنیا میں دین کو غالب کر چکے ہیں؟ وہ نہیں کر چکے۔ تو اگر اسی طریقے سے جب نبی کے دور میں نہیں ہوا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں دین کو غالب کرنے والے؟ ہم سے تو اپنے 5 یا 6 فٹ کے بدن پر دین غالب نہیں ہوتا، تو پوری دنیا پر ہم دین کو کیسے غالب کر سکتے ہیں؟ یعنی اپنی ذات پر دین کو ہم غالب نہیں کر پائے تو پورے ورلڈ لیول پر، دنیا پر ہم دین کو کیسے غالب کر سکتے ہیں؟ پھر آج نیو ورلڈ آرڈر، امریکہ کا آرڈر چل رہا ہے، خدا کا آرڈر نہیں چل رہا۔ امریکہ کے حکم پہ دنیا چل رہی ہے، معیشت امریکہ چلا رہا ہے، یہ بڑی طاقتیں، اقتصادیات، سیاسیات، معاشرات، سب کچھ انہی کے کنٹرول میں ہے، حتیٰ کہ چیزوں کے بھاؤ تک وہی لگاتے ہیں۔ دین تو غالب نہیں آیا۔
تو پھر اگر دین غالب نہ آئے تو پھر اس آیت کو کہاں کریں گے؟ توجہ ہے نا، میری بات سن رہے ہیں نا؟ ابھی تک دین غالب نہیں آیا اور آپ کہتے ہیں قیامت آ جائے گی، اب اس کے بعد قیامت آ جائے. ہم کہتے ہیں ابھی قیامت نہیں آئے گی، ایک وقت آئے گا جب دین غالب آئے گا. قیامت ابھی نہیں آئے گی. اگر قیامت آ جائے تو اللہ کا وعدہ کہاں کریں گے؟ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک اور آیت ہے، خدا فرماتا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے، یعنی خدا اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں جن کو کمزور کر دیا گیا، اور اعلانی حکومت ان کے ہاتھوں میں دیں، یعنی کمزور لوگوں کی حکومت جن کو دبایا گیا ہمیشہ، جن کی حقوق ہمیشہ پامال کیے گئے، جن کا ہمیشہ استحصال کیا گیا، ان مظلوموں کے ہاتھ میں حکومت دیں. تو کیا اب ہے مظلوموں کے ہاتھ میں حکومت؟ حکومت تو ظالموں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ چھوٹے ظالم ہوں یا بڑے ظالم ہوں، چاہے وہ ایک ملک کے ظالم ہوں یا پوری دنیا کے ظالم ہوں، حکومت تو ظالموں کے ہاتھ میں ہے. تو پھر اس آیت کو کہاں کریں گے اگر قیامت آ جائے تو؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے، پھر تو خدا کا ارادہ فیل ہو گیا. تو جب خدا کا ارادہ فیل ہو گیا تو سارا نظام ہی گڑبڑ ہو گیا. بسم اللہ جی، ماشاءاللہ. معلوم اور متعدد آیات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آئے گا جب دین نے غالب آنا ہے. اب کہتے ہیں جی کہ اب قیامت آئے گی. قیامت، یہ قیامت کے آثار ہیں. نہیں، قیامت سے پہلے دین نے غالب آنا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونا ہے. اگر خدا کا وعدہ پورا نہ ہو قیامت سے پہلے اور دین غالب نہ آئے تو اس آیت پر شک گزرتا ہے، اور اگر ایک آیت پر شک ہو جائے تو پورے قرآن پر شک ہو جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی، توجہ ہے نا؟ تو پھر دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں، جملہ سنیے، یا تو پھر اس آیت کو قرآن سے نکال دو معاذ اللہ، یا تو اس آیت کو قرآن سے نکال دو، یا پھر مان لو کہ ابھی کوئی آخری جانشین مصطفیٰ پردہ غیبت میں موجود ہے، جب وہ ظہور کرے گا تو دین غالب آئے گا. توجہ ہے نا؟ معلوم ہے دین نے غالب آنا ہے. کون غالب آئے گا کرے گا؟ وہی جو مصطفیٰ جیسا ہوگا. ہم سے تو غالب ہوتا نہیں ہے. یعنی جو مصطفیٰ کی صفات کا حامل ہوگا، جو اس جیسا ہوگا، جو اس کا جانشین ہوگا، وہی دین کو غالب کر سکے گا. اور وہ کون ہے؟ وہی آخری حجت حضرت امام مہدی ہے جو اولاد زہرا سے ہیں. وہ جب ظہور کریں گے تو پوری دنیا پر ایک نعرہ، ایک پرچم، ایک پالیسی، ایک پروگرام ہوگا اور دین غالب آئے گا. امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا ولی المومنین، یا معز المومنین، یا مذل الکافرین، نعرہ حیدری. ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، کسی بھی چیز کے غالب آنے کے لیے اس کے اندر دو طاقتوں کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ دو قوتیں اس چیز کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ غالب نہیں آئے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے یہ بتا دوں کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں. جب تک وہ دو چیزیں کسی بھی اس چیز کے اندر نہیں ہوں گی کہ جس نے غالب آنا ہے تو وہ شے کبھی غالب نہیں آئے گی. دو چیزیں، پہلی کہ وہ کامل ہو اور دوسری وہ خالص ہو. میں اس مثال دیتا ہوں. مثلا آپ بیمار ہو گئے اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے کہ یہ چیزیں آپ لے لیں، یہ آپ کا علاج ہے. اگر اس نسخے سے کوئی ایک آدھ چیز نہیں آپ خریدتے یا آپ کو نہیں ملتی تو وہ نسخہ کیا ہے؟ نامکمل ہے. تو جب وہ نامکمل ہے تو مرض پہ غالب نہیں آئے گا نا. یعنی ایک نقص آ گیا نا اس میں کہ ایک چیز کم ہو گئی، کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، تو وہ غالب نہیں آئے گا. دوسرا چیز کہ خالص، چلے اجزاء سارے مکمل ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز خالص نہیں ہے تو پھر بھی وہ نسخہ غالب نہیں آئے گا نا، خالص نہیں ہے. پھر سمجھیے نا، دو شرطیں کہ وہ مکمل ہو یعنی کامل ہو اور خالص ہو. کوئی جز کم نہ ہو اس نسخے میں. اگر ایک جز بھی کم ہوا
تو بیماری پہ غالب نہیں آئے گا. آپ ڈاکٹر سے کہیں گے جی کہ آپ کا نسخہ میں نے استعمال کیا لیکن میری مرض نہیں گئی, وہ پوچھے گا پورا استعمال کیا, پورے وہ چیزیں جو میں نے لکھی تھی لی, آپ کہیں گے نہیں ایک چیز رہ گئی تھی, تو وہ کہیں گے پھر کیسے غالب آئے. دوسری چیز ہے کہ وہ خالص ہو. بے شک نسخہ پورا ہے لیکن خالص نہیں ہے, اس میں کوئی ایک جز ایسی ہے جس میں ملاوٹ ہے, تو وہ چیز بھی غالب. اب جملہ سننا, آپ کی توجہات چاہتا ہوں. اب اسلام نے آنا ہے غالب. کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, توجہ نا, پہنچ گئے نا. اسلام بنا ہے غالب آنے کے لیے, مغلوب رہنے کے لیے نہیں. اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو پامال کرتے رہیں, اس کی دھجیاں اڑاتے رہیں, اس کا مزاح کرتے رہیں اور اپنی منمانیاں کرتے رہیں, اسلام میں اپنی پسند داخل کرتے رہیں. نہیں, اسلام آیا ہے غالب آنے کے لیے, اور غالب آنے کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ کامل بھی ہو اور خالص بھی ہو. تو دوستو, اسلام کامل کب ہوا اور اسلام خالص کب ہوا؟ آج بتا رہا ہوں اس منبر پر کہ اسلام کامل ہوا غدیر کے موقع پر اور خالص ہوا کربلا کے. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اللہم صلی سامنے رکھے نا, اس کو سیدھا امام زمانہ بولے بلند صلوات. ایسے بس یہ تو دین کامل کب ہوا؟ غدیر کے موقع پر. خالص کب ہوا؟ کربلا میں. اب جملہ سننا, جب دین مکمل ہو گیا, اس کے اندر جان آ گئی, طاقت آ گئی, پاور آ گئی غالب آنے کی. توجہ ہے نا آپ کی. جب دین مکمل ہو گیا تو اب اس کے اندر طاقت آ گئی غالب آنے کی, یعنی پہلی شرط پوری ہو گئی کہ دین کامل ہو گیا. کیونکہ نامکمل دین کیسے غالب آتا؟ جب وہ خود ہی مکمل نہیں ہے تو غالب کیسے آئے گا؟ تو دین مکمل ہوا غدیر کے موقع پر, پہلی طاقت اس کے اندر آ گئی غالب آنے کی. اب دوستوں نے یہ سوچا لوگوں نے کہ اب یہ غالب آئے گا, کامل تو ہو گیا, اب ایسا کرتے ہیں اس میں اتنی ملاوٹیں کر دیتے ہیں تاکہ یہ خالص نہ رہے. میں پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلام میں اتنی ملاوٹیں کر دیتے ہیں کہ اسلام خالص نہ رہے تاکہ یہ غالب نہ آئے. اصل سازش تھی اسلام کے خلاف یہود و ہنود کی, اور استعمال ہو رہے تھے مسلمان. وہ جو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, مشرقین اسے پسند نہیں کریں گے. یعنی اسلام دشمن قوتیں پسند نہیں کرتی تھی, نہ کل کرتی تھی نہ آج کرتی ہیں کہ اسلام غالب آئے. یہی وجہ ہے کہ آگے کٹ پتلی بنے رہے مسلمان جیسے آج بن رہے ہیں, پیچھے وہی عیسائی اور یہودی تھے, وہ چاہتے تھے کہ اسلام غالب نہ آئے. تو جب اسلام مکمل ہو گیا, پہلی طاقت اس کے اندر آ گئی, اب کیا کیا؟ اسلام میں ملاوٹیں شروع کر دی. آپ کے سامنے ہے کتنی چیزیں اسلام میں داخل کی اور کتنی نکالی, ہسٹری آپ کے سامنے ہے. تو گویا اسلام اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ غالب نہیں آ سکتا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ جب امام حسین نے دیکھا کہ دین اب ایک چیز مکمل ہو گئی کہ دین کامل ہو گیا لیکن اب خالص نہیں ہے, اس میں ملاوٹیں ہو گئی, تو امام حسین نے اسلام کو کہا کہ خدا کے دین پریشان نہ ہو خدا کے لیے, ابھی حسین ہے باقی تیری بقا کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر امام حسین نے دین کو خالص کیا, پیور کیا. کیسے خالص کیا؟ اپنے لہو کے ساتھ, اپنی قربانیوں کے ساتھ, اپنی ناموس کے ساتھ, یعنی ناموس, جان, مال, عزت و آبرو لٹا کر اسلام کو خالص کیا. تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج کہ کون سا اسلام غالب آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر مسلمان دین کا غلبہ چاہتا ہے کہ دین غالب آئے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اپنا غلبہ چھوڑیے, اپنا سیاسی غلبہ, اپنا خاندانی غلبہ, دین کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھیے تاکہ بعثت مصطفیٰ کا ہدف پورا ہو.
تو کون سا دین غالب آئے گا جس کا آپ حصہ بنے تاکہ وہ دین غالب آئے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں دنیا والوں وہ سے ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. صلوات بھیجیے محمد علیہ بیت محمد. اب آتے ہیں اس طرف کہ ہم یہ کیوں مناتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایام ہم منا رہے ہیں، محرم مناتے ہیں، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ توجہ ہے نا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ. یہ سورہ ابراہیم کی 5 نمبر آیہ مجیدہ توجہ فرمانا، جس میں خدا حضرت موسیٰ کا ہدف بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کو میں نے کیوں بھیجا. فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، تاکہ فَأَخْرِجْ قَوْمَكَ، تاکہ یہ نکالیں اپنی قوم کو، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں. اور جو ہے نا اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں، اور اپنی قوم کو حکم دیں وَذَكِّرْهُمْ، اور اپنی قوم کو حکم دے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے دن مناؤ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِكُلِّ صَبَّارٍ شُكُورٍ، کیونکہ اللہ کے دن منانے میں صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ہدایت اور نشانیاں ہیں. جناب موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی قوم کو یہ کہیں، اپنی قوم سے یہ کہیں کہ وہ اللہ کے دن منائیں. حضرت موسیٰ کو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں آتی. اگر موسیٰ کو حکم ہے تو 1,24,000 انبیاء کو حکم ہے گویا کہ اللہ کے دن مناؤ. اپنی قوم سے کہو کہ اللہ کے دن منائیں. لیکن پھر سوال آ گیا کہ ہم تو دن مناتے ہیں وہ کسی کا یوم ولادت، کسی کا یوم رحلت، تو خدا کا دن کون سا ہے بھائی؟ حکم ہے خدا کے دن منائیں. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ تو مسلمان مناتے ہیں جمعے کو یوم اللہ کہتے ہیں، سب مسلمان مناتے ہیں. توجہ فرمانا، یوم اللہ مناتے ہیں، جمعے کا دن مناتے ہیں، یہ اللہ کا دن ہے. عید الفطر کا دن مناتے ہیں اللہ کا دن سمجھ کر. عید الاضحیٰ، یہ قربانی والی عید سب مسلمان مناتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ کا دن ہے، سب مسلمان مناتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں اس اللہ کے دن میں نشانی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ کے دن وہ ہیں جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اب سب مسلمان مل کر عید الاضحیٰ مناتے ہیں، وہ اللہ کا دن ہے، سب مناتے ہیں. اس میں نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ ایک نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہی، بیٹا بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا. مجھے بتاؤ دوستو، تمہیں دمبے والی نشانی تو یاد ہے جہاں نبی کا کنبہ ذبح ہو گیا؟ توجہ ہے نا بھائی؟ جہاں ایک دمبا ذبح ہوا اس کو تم نشانی کہہ کے مناتے ہو، عید مناتے ہو، اور جہاں پورا نبی کا کنبہ ذبح ہو گیا، اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ اس پہ بدعت کہتے ہو. توجہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ جمعہ مناؤ، کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں. عیدیں مناؤ، کوئی لائسنس کی ضرورت نہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ جب حسین کا ذکر منایا جاتا ہے تو اس کے لیے لائسنس چاہیے، اس کے لیے اجازت چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس سب سے بڑی اجازت قرآن کی یہ آیت ہے کہ قرآن نے کہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے دن مناؤ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے سب سے بڑا دن جو اللہ کی وحدانیت پر سب سے بڑی دلیل ہے وہ کربلا کا دن عاشورہ ہے. توجہ ہے نا؟ اور پھر اگلی بات کہ عید کیوں مناتے ہیں اس دن؟ یعنی خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ نبی کا بیٹا بچ گیا، اس لیے خوشی مناتے ہیں نا سب مسلمان. تو پھر اس روایت کو قائم رکھو نا. اگر نبی کا بیٹا بچ جائے
تو خوشی مناتے ہو, تو جہاں نبی کا بیٹا شہید ہو جائے وہاں غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ یعنی مسلمانوں اس روایت کو قائم رکھو, اگر نبی کا بیٹا بچ جائے تو خوشی مناتے ہو, اور جہاں 72 شہید ہو گئے وہاں غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ صلوات بھیجیے محمد و اہل بیت محمد پر. اور پھر اس قربانی کے اندر حضرت ابراہیم کی قربانی کے اندر بھی نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ جب دمبا ذبح ہو گیا, بیٹا بچ گیا, قرآن کی آیت آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا. اب کہتے ہیں دمبا ذبح عظیم ہے. اندازہ کیجئے دمبا ذبح عظیم کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو جانور سے بھی, وہ جانور ہے, انسان سے, عام انسان سے بھی افضل نہیں ہے, تو کیا نبی سے افضل ہو سکتا ہے دمبا؟ یہ توہین اسماعیل ہے کہ آپ کہیں کہ دمبا ذبح عظیم ہے. دمبا ذبح عظیم نہیں ہے. تو پھر اگر دمبا ذبح عظیم نہیں تو پھر ذبح عظیم کیا ہے؟ وہ کون سی قربانی ہے جو ذبح عظیم ہے؟ اب قرآن کی آیت بتا رہی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, کہ ہم نے اس کو آخرین پہ چھوڑ دیا. یعنی کس پہ؟ آخری نبی پہ. تو ثابت ہوا جو کربلا میں قربانی ہوئی امام حسین کی, یہ آخری نبی کی قربانی تھی, اور یہ ذبح عظیم ہے, دمبا ذبح عظیم نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ یہ رونا بے صبری ہے, صبر کرنا چاہیے. تو جو ہے آپ کی یہ بے صبری کی علامت ہے. قرآن صبر کہتا ہے, صبر کیا جائے. تو میں پوچھتا ہوں حضرت یعقوب کے بارے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. ہماری آنکھیں ابھی سفید نہیں ہوئی, لیکن حضرت یعقوب کے بارے قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, کہ رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. وَهُوَ قَزِيمٌ, اور وہ صبر کرنے والے تھے. توجہ ہے نا؟ تو میرے دوستو, اگر حضرت یعقوب, اب یوسف زندہ تھے, کہتے ہیں زندہ کا ماتم زندہ کو روتے ہیں. یوسف زندہ تھے نا, زندہ تھے, تو یعقوب کو پتہ نہیں تھا, تو پھر کیوں روئے؟ سوال ہے نا. اگر ہمیں کہتے ہیں لوگ کہ زندہ کا ماتم نہیں کرنا چاہیے, زندہ پہ نہیں رونا چاہیے, تو پھر پہلے نبی پر الزام لگائیں. حضرت یعقوب روئے, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. تو یوسف تو زندہ تھے, تو ثابت ہوا کہ زندہ کے غم میں رونا سنت یعقوب ہے. کیا کہنے, یہ فراق کے آنسو تھے, یہ جدائی کے آنسو تھے, یہ احساس کے آنسو تھے. ہم بھی جو حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں, اس لیے نہیں بہاتے کہ وہ شہید ہو گئے, اس لیے بہاتے ہیں یہ احساس کے آنسو ہیں, یہ مظلوم کی حمایت کے آنسو ہیں. ان کے ساتھ جو کیا گیا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس غم کے آنسو ہیں. حسین کی محبت کے آنسو ہیں, حسین کی قربانیوں کے احساس کے آنسو ہیں. جو ہے نا. اور پھر جب نبی کو پتہ چلا, کہتے ہیں کہ یہ علم, یہ کپڑا ہے, کپڑے کو چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں. اب قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے. جب جناب یوسف کو پتہ چلا کہ رو رو کر میرے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں, تو آپ نے کیا کیا؟ نبی تھے, دعا بھی کر سکتے تھے کہ یا اللہ میرے بابا کی بصارت واپس آ جائے, لیکن کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی نے, حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا. قرآن کہہ رہا ہے اذهبوا قمیصی ھذا, یہ لے جاؤ میرا کرتا, فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي, اس کو ڈالنا میرے بابا کے چہرے پر, یات بصیرہ, تو بصیرت لوٹ آئے گی. تو میرا سوال ہے, اس کرتے کے اندر کیا ہے؟ کپڑا ہے نا, اس کپڑے کے اندر کیا ہے جس سے نبی کی بینائی لوٹ رہی ہے؟ کیوں؟ اس کرتے کو نسبت ہے ایک نبی کے ساتھ, تو اس علم کو نسبت ہے ابو الفضل العباس کے علم کے ساتھ. شیعوں کا
नजरिया अब्बास शहनशाह का अलम क्यों घरों पे है? हमने ये तय किया है कि पंजे की शक्ल में इब्ने अली का हाथ हमारे सरों पे है। निस्बतें बड़ी अहम हैं भाई। जनाबे मूसा गए थे कोहे तूर पे, तो वहां पे क्या हुआ? आग को देखा, आवाज आई या मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं। अब अगर मूसा का अकीदा कमजोर होता तो उस दरख्त को या उस आग को अल्लाह कह लेते। तवज्जो है ना भाई? ये इस साइड वाले जरा खामोश बैठे हैं। बाबा से बुलंद सलावत भेजिए मोहम्मद वैसे भी चार दीवारी से हटके होते हैं ना, वो सुस्त नहीं होते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वहदाते मोहम्मद। तो जनाबे मूसा कहाँ गए थे? कोहे तूर पे गए, आग लेने के लिए गए, सर्दी थी। दरख्त से आवाज आई या मूसा इन्नी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं तेरा अल्लाह हूं। अगर अकीदा कमजोर होता तो कहते कि ये दरख्त मेरा अल्लाह है, प्रश्न शुरू कर देते। लेकिन नबी जानता था कि ये दरख्त अल्लाह नहीं है, अल्लाह दरख्त के जरिए मुझसे कलाम कर रहा है। तो दोस्तों अगर अल्लाह दरख्त के जरिए अपने नबी से कलाम करे तो वो शरीयत होती है, और अगर अल्लाह अली के लहजे में अपने हबीब से कलाम करे तो उसको बिदअत क्यों कहते हो? सोचो कि जब गए थे सरे अर्श मुस्तफा, सोचो कि जब गए थे सरे अर्श मुस्तफा, आवाज के हिजाब में दरअसल कौन था? मिंबर की सीढ़ियों से न रुतबे तलाश कर मेराज पर बता के बिला फसल कौन था? मेराज पर बता के बिला फसल कौन था? सलवात भेजिए मोहम्मद वाले बैठे मोहम्मद पर। हम जो ताजीम करते हैं ना, ताजिया शबी जुलजना अलम, हम प्रस्तश नहीं करते। लोग कहते नहीं पूजा करते हैं, मैं बता रहा हूं हम प्रस्तश नहीं करते, हम ताजीम करते हैं। और ये ताजीम भी हमने कुरान से ली है। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, के शायर अल्लाह की ताजीम करो क्योंकि शायर अल्लाह की ताजीम तुम्हारे दिलों को तकवा के करीब कर देगी। शायर अल्लाह की ताजीम। अब फिर पूछेंगे भैया शायर अल्लाह कैसे? तवज्जो ना, आओ फिर कुरान से पूछ लेते हैं शायर अल्लाह क्या है। कुरान ने कहा इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि ये सफा मरवा शायर अल्लाह है। भाई क्यों शायर अल्लाह है? दो पहाड़ियां हैं, अब तो पहाड़ियां भी खत्म हो गई। जो हाजी हज पे गए अभी तक भागते हैं वहां पे, ठीक है? वो पहाड़ियां क्यों शायर अल्लाह बनी हैं? वजह क्या? तवज्जो है आपकी? देखने में तो पहाड़ियां हैं, लेकिन वो शायर अल्लाह क्यों बन गई? वहां क्या हुआ क्या कि उनको इतनी इज्जत मिल गई कि वो शायर अल्लाह बन गई और कुरान में आयत आ गई? वहां हुआ ये था कि एक नबी की जान बचाने के लिए पानी की तलाश में दौड़ा था। तो मेरे दोस्तों, जहां एक नबी की जान बचाने के लिए दौड़े, सही करे, वो जगह तो शायर अल्लाह बन जाए। और जहां नबी का बेटा 72 जनाजे उठाए, क्या वो करबला शायर अल्लाह नहीं है? देखो ना, ये अक्ल, इंसान अक्ल से, कुरान इशारों में बात करता है। कुरान कहते हैं अवला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान को नकल न करो, तदब्बुर करो। अवला याकिलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? ये जो चीजें हैं ये साहिबाने अक्ल, लायातल उलिल अबसार, कुरान कहता है कि साहिबाने बसीरत के लिए निशानियां हैं। भाई तदब्बुर करो कि वहां एक नबी सही कर रहा था, वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसको हज के मनासिक में शामिल कर दिया, एक नबी की जान बचाने के लिए निशानी है। और यहाँ 72 जनाजे उठा के हुसैन खैमा की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे 72 का लहू गिरा है। क्या वो करबला शायर अल्लाह नहीं है? और हमें हुक्म है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, कि तुम शायर अल्लाह की ताजीम करो। हम करबला जाते हैं ताजीम के लिए, सजदा करते हैं ताजीम के लिए,
وہ مٹی لاتے ہیں تعظیم کے لیے, اس مٹی پہ ماتھا رکھتے ہیں تعظیم کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات کی جتنی بھی مٹیاں ہیں ان سب سے بلند تر مٹی وہ ہے جس میں حسین کا لہو گرا. اور دوسری وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. قرآن کہہ یہ جانور آپ قربانی کے لیے رکھتے ہیں نا, ان کی اپرستش کرتے ہیں, ان کی پوجا تو نہیں کرتے, نہیں عزت کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو جانور قربانی کے لیے رکھے جاتے ہیں یہ بھی شاعر اللہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. بھئی سوال یہ ہے کہ وہ جانور کیوں شاعر اللہ ہیں؟ چند لمحے پہلے وہ شاعر اللہ نہیں تھے جب کسی اور کے پاس تھے. جب میں نے قربانی کے لیے خرید لیے تو شاعر اللہ بن گئے. کیا ہوا, کیا تبدیلی کیا آئی؟ توجہ ہے نا. میں کہتا ہوں غور و فکر کرنی چاہیے. وہی جانور کل تک شاعر اللہ نہیں تھے, جب ان کو نسبت ہوئی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی تو کیا ہو گئے؟ شاعر اللہ ہو گئے. ان کی تعظیم واجب. تو میں کہتا ہوں ایک جانور کو جب نسبت ہو جائے اللہ کی طرف, اس کی راہ میں قربان ہونے کی طرف, تو وہ شاعر اللہ بن جائے. اور جو 72 تن اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے, کیا وہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ وہ شاعر اللہ ہیں. مجھے بتائیے جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھی, نبی پاک ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, تو صحابہ نے عرض کی کیا یا رسول اللہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا کریں, کیونکہ آپ کا ہر فعل ہمارے لیے حجت ہے. تو آپ نے فرمایا تمہاری بیٹیاں کوئی فاطمہ جیسی ہیں؟ جب فاطمہ آتی ہیں مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, میں انہیں شاعر اللہ سمجھ کر ان کی تعظیم کرتا ہوں. دوستو امام حسین نبی کی پشت پہ سوار ہو گئے. سب سے بڑا رکن نماز, سب سے بڑا عمل نماز, سب سے بڑا رکن سجدہ, اور سب سے بلند تر مقام مسجد, اور سب سے عظیم انسان حضرت محمد مصطفیٰ. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, سجدے میں ہیں, حسین پشت پہ سوار ہو گئے. اللہ کا حکم آیا کہ میرا حبیب اب تسبیح کو اور لمبا کر دے. جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تو سجدہ نہیں اٹھا سکتا سر سجدے سے. تو ثابت ہوا یہ تعظیم بیٹے کی نہیں ہو رہی تھی, یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہو رہی تھی. کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اسی حسین نے اس سجدے کو عظمت دینی ہے, اس سجدے کو دنیا کے سامنے ایسے متعارف کرانا ہے کہ پھر اس جیسا سجدہ کائنات میں کوئی نہیں دے سکے گا. تو یہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے, پرستش نہیں کرتے, تعظیم کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ بیت محمد. اور دیگر صلوات پڑھ لیں. میں یہاں پہ ایک جملہ کہتا جاؤں چونکہ زیادہ تر یہاں پہ آپ سادات تشریف فرما ہیں. آپ کے گھر میں کوئی قضیہ ہو جائے, صف ماتم آپ بچھائیں اپنے گھر میں, اگر کوئی پولیس والا آ کے آپ کو روکے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے بابا یا اپنے عزیز کا غم نہ مناؤ, تو آپ رک جائیں گے؟ حسین ہمارے کیا ہیں؟ مولا و آقا اپنی جگہ پہ ہماری جد ہیں. کیا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی چار دیواری کے اندر اپنے جد اپنے دادا کا غم منا سکیں؟ کون ہم سے یہ حق چھینتا ہے؟ میں آج واضح اعلان کر رہا ہوں, اپنی چار دیواری کے اندر عزاداری مظلوم کربلا بپا کرنے کے لیے ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی لائسنس کی ضرورت ہے, نہ کسی اجازت نامے کی ضرورت ہے. یہ حسین کا غم ہے, یہ نبی نے منایا, یہ سنت مصطفیٰ ہے. اگر تم ہمیں منع کرتے ہو تو تم سنت مصطفیٰ کے دشمن ہو. ہم اپنے غم منائیں تو تم روکتے نہیں ہو, جب تمہارے رسول کے نواسے کا غم منائیں تو روکتے ہو. کس کا غم ہے؟ یہ سوچنے, یہ لمحہ فکریہ ہے.
افسوس ہے ان مسلمانوں پر، اس سے ثابت ہوا کہ ان کی ڈولیاں کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ حسین ان کے لیے چیلنج ہے، کیونکہ حسین کا ذکر آزادی و حریت کی علامت ہے، حسین کا ذکر ایمان کی علامت ہے، اور ان کا تعلق نہ آزادی سے ہے، نہ حریت سے ہے، نہ ایمان سے ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و اہل بیت محمد۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، دو واقعات سنیے، اس عزاداری کا مقام و رتبہ کیا ہے۔ کتابوں میں مسترد واقعات ہیں دو۔ ایک ہندو تھا تو وہ اپنے گھر میں عزاداری کروایا کرتا تھا، اور 1,00,000 روپیہ وہ عزاداری پہ خرچ کرتا تھا ہندو، 1,00,000 روپیہ عزاداری پہ خرچ کرتا۔ عقیدت ہے نا، چونکہ حسین تو فرقوں سے ماورا ہے نا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یعنی حسین تو سب کے ہیں نا، ہندو سکھ سب، تو وہ امام حسین کی عزاداری مناتا تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا، اتنی برکت دی اس نام کے صدقے، کہ اس نے اپنی ایک فیکٹری لگائی۔ اب جب فیکٹری لگائی تو اس کی اوپننگ کے لیے جا رہا تھا، تو ساتھ اس کا ایک سکھ دوست تھا، تو اس نے کہا یار تم جو 1,00,000 روپیہ خرچ کرتے ہو عزاداری پہ، 50,000 کر لو، 50,000 میں بھی تو عزاداری ہو جائے گی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو مشین چلائی نا کہیں اس نے چیک کرنے کے لیے، تو وہ خود اس کے کپڑے مشین میں گئے اور رول ہو گیا مشین میں، یعنی موت تھی اس کی۔ یک لخت کیا ہوا کہ جیسے کسی نے اس کو پکڑ کر اٹھا کے ایسے باہر پھینکا ہو۔ جب اسے ایسے باہر پھینکا گیا تو اس کے منہ پہ یہ جملے تھے کہ 1,00,000 نہیں 2,00,000، 1,00,000 نہیں 2,00,000، بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا یار اس طرح تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ جملے تو کہہ رہا تھا 1,00,000 نہیں 2,00,000۔ اس نے کہا کہ جب میں مشین کے اندر چلا گیا تھا تو میں مر رہا تھا، بالکل موت نظر آ گئی تھی، تو کسی ہستی نے مجھے اٹھایا اور ساتھ کہا کہ جس کا تم ذکر کرواتے ہو میں وہ ہوں۔ اس وقت فوراً میرے لبوں پہ آیا کہ اب 1,00,000 نہیں 2,00,000۔ یعنی یہ ہے ہندو اور سکھ بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مسیب شہر آپ نے سنا ہوگا، عراق میں ایک شہر ہے مسیب، وہاں کا ایک مومن تھا، تو امیر المومنین مولا علی کی زیارت کے لیے ہر شب جمعہ جایا کرتا تھا۔ تو راستے میں ایک منافق کا گھر تھا، وہ اسے تانے دیتا تھا، کہاں جا رہے ہو، وہ تو قبر میں ہیں، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، وہ تمہاری کیا بات سنیں گے، یہ تانے دیتا تھا۔ وہ سنتا رہا۔ اچھا ایک دن اس نے کوئی بدتمیزی بھی کی مولا کی شان میں۔ اس محب کو بڑا دکھ ہوا، جب آیا مولا کی حرم میں آیا تو قبر پہ کھڑے ہو کے رونے لگا اور کہا مولا اب برداشت نہیں ہوتا، اب اس کو سزا ہونی چاہیے، اس نے توہین کی ہے آپ کی، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب خواب میں امام کی زیارت ہوئی اس شخص کو، خواب میں، اب جملہ سننا، خواب میں امام کی زیارت ہوئی اور کہا کہ ہم اسے کیوں اس پر یہ نہیں کرتے، سختی نہیں کر رہے یا اس کو سزا نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دن یہ شخص فرات اور دجلہ جہاں پہ آپس میں ملتے ہیں نا دو دریا، یہ شخص وہاں بیٹھا تھا، اکیلا تھا، فرات اور دجلہ دونوں جہاں ملتے ہیں نا دریا، وہاں بیٹھا تھا۔ تو اس کی نگاہ پانی پہ پڑی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ عمر سعد نے یہ غلط کیا ہے کہ جو سادات کو پانی نہیں پلایا۔ کہتا ہے بے شک مار دیتا لیکن پانی تو پلا دیتا نا، کتنا ایک پانی تھا، تھوڑا سا پانی پلا دیتا۔ یہ جب اس نے کہا تو اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا۔ امام نے فرمایا کہ وہ ایک آنسو ہم پہ قرض ہے۔ یہ اتنے قریب ہے کہ ان کے غم میں رونے والوں کی یہ خیر بھی ہو تو کتنی قدر کرتے ہیں۔ اور بس ایک واقعہ اور سن کے دو جملے مصائب کے۔ یہ دہلی کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک کرمانی صاحب عموماً مجالس میں جایا کرتے تھے، کرمان کے رہنے والے تھے، کرمانی صاحب مشہور ہے ان کا نام تھا۔ ایک مجلس میں تھے تو ایک ذاکر نے مجلس میں یہ جملہ پڑھا، یہ شعر پڑھا، بلکہ نظم پوری پڑھی کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ تو یہ کرمانی صاحب کے دل پر کوئی ایسی سختی کے ساتھ یہ اترا کہ ان کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ پھر جب بھی کہیں مجلس ہوتی تو اس ذاکر کو بلاتے اور کہتے وہی پڑھو، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ کہتے ہیں اس ذاکر کی بہن کی شادی تھی، اس نے اپنے عزیزوں سے کہا، دوستوں سے، کہ مجھے کچھ جہیز چاہیے ہے۔ تو سب نے کہا آپ کرمانی صاحب کے پاس جائیں، وہ آپ کے فین ہیں،
وہ آپ کو جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کی مدد کر دیں گے. تو وہ کرمانی صاحب کے پاس گیا، وہ ذاکر مرثیہ خان، تو یہی عرض کی. کرمانی صاحب نے کہا کہ میں تمہاری بہن کا پورا جہیز اپنی طرف سے دے دوں گا، لیکن ایک شرط پہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو. کیا؟ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو جب میری میت کو قبر میں اتارا جائے نا، تم نے میری قبر میں اتر کرنا میرے چہرے سے کفن ہٹا کے یہی پڑھنا ہے، خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. کہتے ہیں ایسا ہی ہوا. کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ کرمانی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا، اس وقت قبر میں اتار چکے تھے، تو حسب وصیت میں قبر میں اترا اور ان کے چہرے سے کفن ہٹایا اور یہی پڑھا میں نے کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اسی طرح برسنا شروع ہو گئے، اسی طرح برسنا شروع ہو گئے. لوگ حیران ہو گئے کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو، پریشان ہو گئے سب عزیز و اقارب کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو. پھر اس ڈاکٹر کو بلایا، دلی کا ڈاکٹر تھا جس نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھا تھا، کہ چیک کریں. اس نے آ کے چیک کیا ڈیڈ باڈی، اس نے کہا یہ مردہ ہے. انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا ہے. اس نے کہا پھر اس ذاکر کو بلاؤ. پھر اس کو بلایا گیا، پھر اس نے قبر میں اتر کر وہی پڑھا، تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. اب اس ڈاکٹر کے یہ جملے ہیں، وہ ہندو ڈاکٹر تھا، اس کے یہ جملے ہیں کہ اس نام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے اس کے لیے، یا کوئی ایسی عقیدت ہے اس کی اس نام کے ساتھ کہ جو یہ ذکر ہوتا ہے اس کی روح اس کے بدن میں آتی ہے، وہ ذکر سنتی ہے اور یہ آنسو آتا ہے، اور جب وہ ذکر ختم ہوتا ہے روح واپس چلی جاتی ہے. تو عزادارو، یہ ذکر ایک آنسو نجات کا ذریعہ ہے اگر خلوص نیت سے ان کے غم میں آنکھوں سے ٹپک آئے. اور میں تو کہوں گا کہ یہ جو ماتم ہے نا، یہ دو ہستیوں کی حسرت ہے. ایک حسین کی بیٹی سکینہ کی اور ایک حسین کی بہن زینب. نہیں رونے دیا سکینہ کو، اپنے بابا کی لاش پہ نہیں رونے دیا، اور زینب جب بھائی کی میت پہ پہنچی تو یہ ظالم تازیانے لے کر بڑھے. زینب کو بھائی کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا. عزاداران حسین، کسی نے شمر سے پوچھا، کیونکہ سب سے زیادہ مظالم جو ڈھائے گئے نا وہ جناب سکینہ پہ ڈھائے گئے ہیں. کسی نے شمر سے پوچھا کہ سکینہ پہ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ دور چھینتی ہو تو سکینہ کے، تماچے مارتے ہو تو سکینہ، اس معصوم بچی پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں اس معصوم بچی پر اس لیے زیادہ ظلم کرتا ہوں کہ حسین سکینہ سے پیار بہت کرتا تھا. عزاداران حسین، جب عاشور کے دن امام ودا کر کے نکلنے لگے، سب سے آخر میں سکینہ کو ودا کیا، لیکن بابا سے پیار بہت تھا سکینہ کو. امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، جب چلنے لگے تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. امام نے کہا راہبار کیا ہوا؟ گھوڑا کہتے ہیں ذرا آ کر میرے قدموں کی طرف تو دیکھو. تو کیا دیکھا؟ سکینہ ننھے ہاتھ گھوڑے کے سبھوں کو پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے میرا بابا کا گھوڑا نہ لے جا، جو بھی گیا واپس نہیں آیا. عزادارو، امام حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی کو تسلی دی. سکینہ کہتی ہے بابا اگر آپ جا رہے ہیں تو میں مدینہ پہنچا دیں، مجھے شمر سے خوف آ رہا ہے. اس وقت امام کہتے ہیں سکینہ یہ منزل صبر ہے بیٹا، صبر کرو. عزادارو، دو درد بھرے جملے ہیں، اللہ کرے میں سنا سکوں اور آپ سن سکیں. جب 11 محرم آئی نا، سب بیبیاں محملوں پہ سوار ہو گئی. سکینہ کو الگ محمل پہ بٹھایا. میں نے کہا بٹھایا گیا، لیکن بٹھایا نہیں گیا. عزادارو، رسیوں کے ساتھ بے پلانے اونٹ پر سکینہ کو باندھا. یہ ظالم اونٹ کو دوڑاتے تھے، رسیوں کی رگڑ سے سکینہ کے بدن سے لہو بہ رہا تھا. کہہ رہی تھی عباس آؤ دیکھو. عزاداران حسین، جب قیدیں نبھا کر جب پہنچے نا قید خانے میں، بس میں نے ختم کر دیا مسائل، ٹائم کافی لے لیا آپ کا. درد بھرا جملہ ہے. جب زندان میں تھے نا تو سکینہ نے اپنے بھیا سے ایک شریعت کا مسئلہ پوچھا.
کہتی ہے بھیا سجاد ایک مسئلہ تو بتاؤ. جی بیٹا یہ پیاز کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بہت درد بھرا جملہ ہے عزیزانو. بھیا سجاد یہ پیاز کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ زینب کبریٰ کہتی ہے بیٹا یہ بس اس قسم کے مسائل نہیں پوچھے جاتے. سید سجاد کہتے پھپھی اماں میں امام ہوں پوچھنے دو سکینہ کو. امام کہتے سکینہ پیاز کی 4 منزلیں ہیں. پہلی منزل کہ جب ان پیاسے کی آنکھوں کے سامنے دھواں سا آ جاتا ہے اس وقت سکینہ کہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ قاسم بھیا پیاس کی پہلی منزل پہ تھے, کیونکہ جب جنگ لڑ رہے تھے نا تو کہا چچا میری آنکھوں کے سامنے دھواں آ رہا. کہا پیاس کی دوسری منزل یہ ہے کہ جب پیاس کی وجہ سے انسان کی زبان اس کے تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے اس وقت سکینہ کہتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرے بابا حسین پیاس کی دوسری منزل پہ فائز تھے, کیونکہ جب بھیا علی اکبر آئے تھے نا پانی مانگا تھا تو بابا نے کہا تھا کہ اپنی زبان میری زبان پہ رکھو. اس وقت بھیا اکبر نے فوراً کھینچ لی تھی اور یہی کہا تھا کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی خوش ہے. اس کا مطلب ہے بابا حسین پیاس کی دوسری منزل پہ فائز تھے. پھر امام نے کہا سکینہ پیاس کی تیسری منزل یہ ہے کہ پیاسا پہلے تڑپتا ہے, پہلے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے, جب تڑپنا بند کرتا ہے تو پھر لب ہلاتا ہے, لب کھلتے ہیں اور پانی کی مانگتا ہے. اس وقت جناب سکینہ نے کہا اس کا مطلب ہے بھیا اصغر پیاس کی تیسری منزل پہ فائز تھا, کیونکہ اصغر پہلی دفعہ تڑپے تھے, تڑپنے کے بعد لب ہلتے تھے, الاتش الاتش کی آواز آتی تھی. سید سجاد کہتے ہیں پیاس کی چوتھی منزل یہ ہے کہ جب گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے انسان کے بدن میں نمی ختم ہو جاتی ہے اس وقت سکینہ نے سر پیٹ کے کہا بھیا سجاد سکینہ پیاس کی آخری منزل پہ ہے, میرا گوشت میری ہڈیوں کو چھوڑ رہا ہے. عزادار زندہ میں کوہرام ماتم بپا ہوا, امام حسین کا سر لایا گیا. جب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا, اب جملہ سنو گے عزادارو, جب دیکھا تو پوچھتی ہے بابا یہ آپ کے سر کے بال کس نے نوچے؟ بابا یہ آپ کے رخسارے پر نیلے داغ کیوں ہے؟ عزادارو یہ کہنے کے بعد سکینہ کہتی ہے بابا آپ تو چلے گئے تھے لیکن ظالموں نے ہمارے گھروں کو جلا دیا تھا, میرے رخسارے پہ تماچے مارے تھے, میرے در چھین لیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ.